کہ پہلی تکبیر کہی جاتی ہے اس وقت کا ہاتھ اٹھانا، رفع الیدین ہے ہاتھ اٹھانا، پھر تکبیرت الاولیٰ پہلا کہنا اللہ اکبر، وہ ہے تکبیرہ اولیٰ۔ تو تکبیرہ اولیٰ میں ہاتھ اٹھانا وہ مل افتتاح، جب نماز شروع کی جائے تو ایک جیسا ہے ہاتھ اٹھانا۔ اور آئندہ بھی یہ اگلا باب جو آئے گا وہ ہے رفع الیدین اذا کبر و اذا رکع و اذا رفع، کہ رفع یدین نماز میں کرنا ہے جب اللہ اکبر کہے ابتدا والا، و اذا رکع، اور جب وہ رکوع کرے، و اذا رفع، اور جب رکوع سے سر اٹھائے تو پھر رفع یدین کرنا۔ اب رفع یدین کے باب یکے بعد دیگر تین چار اکٹھے ہیں، اور اسی صفحہ میں تو 468 صفحہ سے یہ باب شروع ہوتے ہیں، اور جو بخاری شریف پہلے دہلی کی مطبوعہ ہے اس کے صفحہ 102 سے شروع ہوتے ہیں۔ اگر کسی کے پاس وہ کتاب ہو تو 102 میں یہ دیکھ لے۔ تو آج اس مسئلے پر گفتگو ہوگی۔ اب بیشتر اس کے کہ اس مسئلے پر گفتگو میں یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ پہلے ایک حدیث ہماری وہ جو صفحہ 468 پر آئی ہے ہم اس کو پہلے پڑھ لیں، پھر وہی حدیث جو ہے وہ صفحہ 669 پر پوری پڑھ لیں گے، جس میں کہ سارے یہ اختلافات موجود ہیں۔ اب یہ بات یاد رکھیں کہ اب جو میں حدیث پڑھنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ حدثنا عبداللہ ابن مسلمۃ عن مالک عن ابن شہاب عن سالم بن عبداللہ عن ابیہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یرفع یدیہ حذو منکبیہ اذا افتتح الصلاۃ واذا کبر للرکوع واذا رفع راسه من الرکوع رفعهما كذلك ايضا وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وكان لا يفعل ذلك في السجود۔ ترجمہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں ان ابی ہے، اپنے حضرت عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں اپنے باپ سے، اور اب روایت کر رہے ہیں عبداللہ بن عمر سے ان کے بیٹے حضرت سالم، ان سالم ابن عبداللہ ہے، سالم بن عبداللہ کہتے ہیں روایت بیان کرتے ہوئے ان ابی ہے، اپنے والد سے، یعنی ان کے والد کا نام عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عمر سے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یرفع یدیہ، رفع یدین کیا کرتے تھے، حذو منکبیہ، اپنے کندھوں کے برابر۔ منکب کا معنی کندھا، اور منکبین دو کندھے، تو منکبین، اور اضافت کی وجہ سے نون گر گیا، اضافت کی وجہ سے نون گر جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہاں کانا یرفع یدیہ، تو یدیہ لفظ کیا تھا؟ یدین، یدین، اور اس کے کندھے تو چاہیے تھا یدین ہی، لیکن اضافت کی وجہ سے نون گر جاتا ہے تو بن گیا یدیہ۔ آگے من کے بین، اور وہ بن گیا نون گر گیا اضافت کی وجہ سے من کے بہ۔ تو فرمایا حضرت عبداللہ بن سالم نے اپنے باپ سے روایت کرتے ہوئے، حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھایا کرتے تھے اپنے دونوں کندھوں کے برابر، کب؟ اذا افتتح الصلاۃ، جب نماز شروع کرتے، واذا کبر، اور جب تکبیر کہتے للرکوع، تو رکوع سے پہلے پھر کہتے اللہ اکبر، واذا رفع راسه من الرکوع، اور جب اپنا سر مبارک اٹھاتے رکوع سے، رفعهما كذلك ايضا، اور کہتے سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد وکان لا یفعل ذلك في السجود، اور دو سجدوں کے درمیان آپ رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ تو محدثین نے اس پر بحث کی ہے کہ جو دو سجدوں کے درمیان نہیں کرتے تھے وہ کبھی کرتے بھی تھے، تو روایات سے یہ مل جاتا ہے کہ آپ پہلے دو سجدوں کے درمیان بھی رفع یدین کرتے تھے، لیکن بعد میں آپ نے چھوڑ دیا تھا۔ تو معلوم ہوا کہ رفع یدین کا کچھ حصہ
پہلے بھی وہ منسوخ ہوا ہے، یعنی اس پر سب کا اتفاق ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام بخاری جو بڑی شدت سے اس مسئلے کی حمایت کرتے ہیں کہ رفع یدین کرنا ہے، وہ دونوں اس بار متفق ہیں کہ پہلے دور میں کسی وقت کیا کرتے تھے، پھر آپ نے بعد میں اس کو چھوڑ دیا، تو رفع یدین کا کچھ حصہ جو ہے وہ چھوڑ وہ چھوڑ دیا گیا۔ اس پر سب کا اتفاق ہے، لیکن کتنا حصہ چھوڑا گیا اس میں امام بخاری اور امام شافعی یہ اس بات کے قائل ہیں کہ یہ حصہ صرف اتنا چھوڑا گیا جو دو سیدھوں کے درمیان تھا، اور دوسرے ائمہ احناف یہ کہتے ہیں کہ نہیں، جو رکوع کے وقت تھا وہ بھی پہلے حصہ پہ چھوڑ دیا گیا۔ تو اب اس بات تو اتفاق ہے کہ رفع یدین کے کچھ حصے چھوڑے گئے اور کچھ نہیں۔ اب وہ کتنے چھوڑے گئے، کون کون سے، اس میں ائمہ کا اختلاف ہے، میں اس وقت اس کے متعلق ابھی بیان نہیں کرتا۔ اب بہرحال یہ جو حدیث ہے پہلی عبداللہ بن عمر والی، وہ اس لیے بہت اہم ہے، ذرا غور کریں۔ میں آہستہ آہستہ بولوں گا تاکہ بات بڑی غور سے اور بڑی فکر سے بات سمجھی جا سکے۔ اب وہ بات میں یہ کہنے لگا ہوں کہ اس حدیث جو آپ نے پڑھی ہے، اسی حدیث کو عام طور پر غیر مقلدین ہر جگہ پیش کرتے ہیں کہ دیکھو یہ رفع الیدین صحیح بخاری میں اس طرح موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کے وقت رفع الیدین کیا، کہتے دیکھ لو، اور جب دیکھیں تو وہ روایت ہے حضرت عبداللہ بن عمر کی۔ عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضور کو دیکھا یا میں نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی تو آپ نے رکوع کے وقت رفع الیدین کیا۔ اب یہ جو روایت ہے، روایت کس کی ہے؟ عبداللہ بن عمر کی، اور عبداللہ بن عمر خود اپنی نماز میں رفع الیدین نہیں کرتے تھے۔ یہ میں نے جو بات کہی ہے آپ کو عجیب محسوس ہوگی کہ حضور سے تو وہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نے رفع الیدین کیا، لیکن خود عبداللہ بن عمر نہیں کرتے تھے۔ اس سے حدیث کے طالب علم بہت الجھن میں آتے ہیں کہ جی جب وہ خود حضور سے روایت کرتے ہیں تو خود ان کا عمل کیوں نہیں تھا؟ تو اس مسئلے کو کھول کر روایت کیا امام طحاوی نے شرح معانی الآثار میں۔ یہ حدیث کی جو کتابیں ہیں ان میں سے ایک کتاب کی حدیث پر بحث کرتے ہوئے دوسری کتابوں کا بھی حوالہ دینا اور ان کے مطابق انہیں حل کرنے کی کوشش کرنا، یہ بھی علم حدیث کی خدمت ہے اور سمجھنے کا ایک انداز ہے۔ تو عبداللہ بن عمر نے حضور سے تو روایت کیا لیکن خود نہیں کرتے تھے۔ کس نے روایت کیا؟ امام طحاوی نے، اور اس کی سند کیسی ہے؟ سند بالکل صحیح ہے، یعنی اس کی سند میں کسی قسم کا کوئی کلام نہیں ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین تو کیا، لیکن عبداللہ بن عمر جو نہیں کرتے تھے تو اسی لیے نہیں کرتے تھے کہ بعد میں آپ نے چھوڑ دیا تھا۔ اگر حضور نے بعد میں نہ چھوڑا ہو تو پھر عبداللہ بن عمر کا نہ کرنا جو ہے اس کے لیے ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں۔ تو روایات صحیحہ سے یہ ثابت ہے کہ عبداللہ بن عمر رفع الیدین نہیں کرتے تھے، اور جب انہوں نے نہیں کیا تو معلوم ہوا کہ یہ حدیث صحیح بخاری کی جس طرح ہم اس کو دے کر پڑھتے ہیں، اور کہ حضور نے نماز پڑھائی، رفع الیدین کیا، عبداللہ بن عمر نے روایت کیا، تو اگر یہ حدیث منسوخ نہ ہوتی، بعد میں آپ نے نہ چھوڑ دیا ہو، تو پھر حضرت عبداللہ بن عمر کیوں نہیں کرتے تھے؟ تو ایک اصول سامنے آیا، کیا؟ میں حضرت مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اس طرح وہ بیان کیا کرتے تھے، کہتے تھے ان الفاظ سے، اذا روى صحابی، جب صحابی نے کوئی روایت کی، یا صحابی کا کوئی عمل ہے، اذا عمل صحابی، جب صحابی نے عمل کیا، بخلاف ما روا ہو، اپنی ہی روایت کے الٹ، اذا روى صحابی، اذا عمل صحابی،
جب صحابی کسی نے عمل کیا بخلاف ما روا ہو، اپنی روایت کے ہی خلاف، فالعبرۃ لما رآ ہو لا لما روا ہو، تو سبق لیا جائے گا اس کے عمل سے، اس کی روایت سے نہیں۔ یعنی اس سے دو چیزیں منقول ہوئیں، ایک روایت اور ایک عمل۔ اگر اس کا عمل اس کے خلاف ہے اور روایت جو تھی اس نے بیان کی اس کے وہ خلاف ہے، تو پھر دیکھا جائے گا اس کے عمل کو، اس کی روایت کو نہیں۔ اذا عمل صحابیوں بخلاف ما رواہ فالعبرۃ لما رآہ لا لما رواہ۔ اور یہ ترجمہ الباب اس طرح کا آپ کو فتح الملم کی فہرست میں بھی مل جائے گا۔ اب یہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس میں راوی عبداللہ بن عمر ہیں، اور جو میں نے صحابی کے حوالے سے اور اس کی سند کو صحیح کہنے کے حوالے سے آپ کے سامنے روایت پیش کی، وہ امام طحاوی کی کتاب شرح معانی الآثار میں موجود ہے۔ اب یہ بات ختم ہو گئی، حدیث واضح ہو گئی، تو ایک مسئلہ سامنے آ گیا کہ صحابہ کا اپنا عمل، صحابہ کا اپنا عمل زیادہ اہمیت رکھتا ہے ان کے اپنی روایات سے۔ صحابہ جو حضور سے روایت کریں اگر اس پر ان کا عمل نہ ہو تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ صحابی نے عمل بھی سنت چھوڑ دیا، بلکہ مسئلہ وہی لیا جائے گا جو صحابی کا اپنا عمل ہو۔ معلوم ہوا کہ ان کی دیانت اور امانت اس اونچے درجے پر تھی کہ ان کے عمل کی وجہ سے اس کی روایت کو چھوڑا جا سکتا ہے، لیکن اس کا عمل جو ہے اس کی عظمت کم نہیں ہوتی۔ صحابہ کے عمل کے یہ نشان ثابت ہوا۔ اب کیونکہ ہم نے متفرق اوقات میں متفرق مقامات سے احادیث پڑھانی ہے، اس لیے میں اس کو اسی باب پر چھوڑتا ہوں، لیکن یہ حدیث اس کے آگے بھی ایک جگہ آتی ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اسی حدیث کو وہاں سے بھی کچھ بیان کر دیں تاکہ اس کی روشنی میں اس کو سمجھنا اور آسان ہو جائے۔ وہ آپ نکالیں صفحہ 669 669۔ یہ جو کتاب نئے طباعت کی ہے بشرا کی طباعت کی، اس کتاب میں صفحہ 669 ہے، جس پر باب ہے، باب رفع الایدی فی الصلاۃ، رفع الایدی فی الصلاۃ، ہاتھوں کو اٹھانا نماز میں، لامرن کسی کام کے لیے، ینزل بہی جو واقع ہوا۔ یہ باب ذرا سمجھیں، کیا باب رفع الایدی فی الصلاۃ لامر ینزل بہی، ہاتھوں کا اٹھانا نماز میں، رفع دین کرنا، لامر کسی ایسے کام کی وجہ سے، ینزل بہی جو نماز میں آ جائے، یعنی نماز میں کوئی بات کرنی ہو، کوئی اشارہ کرنا ہو تو کس طرح کرے۔ مثلا یہ مثال دے رہا ہوں، واقعہ نہیں بیان کر رہا، کہ نماز میں اگر امام بھول گیا اور امام کو پیچھے لقمہ دینا ہے، تو اب یہ تو نہیں کہنا امام صاحب کو کہ امام صاحب آپ بھول رہے کھڑے ہو جائیں، یہ کہیں تو نماز تو ٹوٹ جائے گی، یہ نہیں کہنا۔ تو ایسے وقت میں ضرورت پیش آ جائے تو کہنا کیا، کرنا کس طرح ہے، تو اس کے بارے میں یہ حدیث آگے آئی جس سے پتہ چلے گا کہ کس طرح ایسے موقع پر عمل کیا جائے۔ اگر عورتیں کھڑی ہوں پیچھے نماز میں تو عورتیں جو ہیں وہ دونوں ہاتھوں کو بجا دیں اس طرح۔ اب اتحیات پڑھتے ہوئے یا ویسے نماز میں دو ہاتھوں کو مارا جائے تو نماز نہیں ٹوٹتی، تو تالی بجانا، وہ تو تالی بجانا ہے، اور اگر مرد ہو تو وہ اسے اللہ اکبر۔ تو جب امام نے نماز میں کوئی غلطی کی اور پچھلے نے
پیچھے سے آواز آئی اللہ اکبر، تو اس کا معنی یہ کہ وہ بھول گیا ہے، تو اس کو امام کو پیچھے آواز سے یہ اندازہ کر لینا چاہیے کہ کوئی مجھ میں بھول ہوئی ہے، اور فوراً یاد کرے، یا وہ تسلی کر لے گا اور اس کے مطابق عمل کرے گا تو یہ بالکل ٹھیک ہوگا، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اور اگر عورتیں ہوں تو عورتیں وہ تالی اس طرح بجا دیں کہ زبان سے ان کو اللہ اکبر نہیں کہنا بلکہ تسبیح کہنی ہے، تاکہ یہ جو آواز آئے گی یہ آواز پر بھی اس عورت نے جس سے پیچھے سے تالی بجائی اسے اپنی آواز پر بھی پردہ ڈالا، یعنی وہ عورت کی آواز بھی بلا وجہ اونچی نہ ہو، تو شریعت نے بتایا کہ اس کی آواز پر بھی پردہ ہے۔ اب وہ حدیث میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، 669 سے، حدثنا قتیبہ نے حدیث بیان کی، قال حدثنا عبدالعزیز، وہ کہتے ہیں کہ میرے سامنے حدیث بیان کی عبداللہ بن عزیز نے ان ابی حازم ان سالم بن سعد، حضرت سعد بن سعد سے، قال وہ کہتے ہیں بلغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک کو خبر پہنچی، بلغا بات پہنچی، رسول اللہ حضور کو، اگر حضور نے پہنچائی ہو تو پھر لفظ بنتا ہے رسول اللہ، کیونکہ یہ فاعل ہے، لیکن جب کہا رسول اللہ معلوم ہوا کہ رسول کا لفظ مفعول ہے، تو یعنی حضور کو بات پہنچی، کیا انصار ابن سعد وہ کہتے ہیں بلغ رسول اللہ، حضور کو خبر پہنچی، ان بنی عمرو بن عوف بقباء، کہ قبیلہ بنی عمر بن عوف کا جو قبیلہ تھا اس کے لوگوں میں کچھ آپس میں جھگڑا ہو گیا ہے۔ انا بنی عمرو بن عوف، بنی عمرو بن عوف کے ہاں بقباء، قباء کے مقام پر، کانا بینہم شیء، آپس میں کچھ جھگڑا ہو گیا ہے، فخرجا، تو حضور نکلے، یصلح بینہم، ان کے درمیان اصلاح کرا دیں، یعنی صلح کرا دیں۔ تو معلوم ہوا کہ جہاں مسلمانوں میں کوئی غلط فہمی ہو یا آپس میں الجھ پڑیں یا لڑ پڑیں تو دوسرے مسلمانوں کا یہ نہیں کہ وہ دیکھ کر اپنی طرف سے بے فکر ہو جائیں، نہ، ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ ان کو آپس میں ملا دیں، جو رفع خصومت فرما دیں، جھگڑنے کو دور کرنے کے لیے کچھ وقت خرچ کریں، تو مسلمان کی ہمدردی کا اس طرح ذمہ دار ہے۔ تو حضور پہنچے، فخرجا، حضور نکلے، یصلح ہو، اصلاح کرانے کے لیے، بینہم فی اناس من اصحابہ، صلح کرانے کے لیے نکلے، فی اناس، اس کا معنی ہے کچھ ساتھی لے کر، من اصحابہ، اپنے صحابہ سے، تو حضور اکیلے نہیں گئے، اپنے کوئی صحابہ کو ساتھ لے لیا اور وہاں چلے گئے۔ تو اب جب حضور چلے گئے صلح کرانے کے لیے تو وقت تو لگ گیا نا، تو اس کے لیے فحبس رسول اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رکے رہے۔ فحبسا کا لفظی معنی تو ہے اس سب کہ روک دیے گئے، حبس کا معنی ہے روکنا، لیکن اب ہم محاورے کی لحاظ سے ترجمہ کر رہے ہیں، فحبسا رسول اللہ، حضور رکے رہے، کس کام میں؟ صلح کرانے میں، وحانت الصلاۃ، اور نماز کا وقت آ گیا، یعنی گئے تو تھے وہاں صلح کرانے کے لیے، لیکن اس دوران میں اگر نماز کا وقت آ گیا تو کیا کریں؟ حانہ کا معنی وقت ہو گیا، وحانت الصلاۃ، اور نماز قریب آ گئی۔ تو جب نماز قریب آ جائے تو نماز قریب کہاں آ گئی؟ غور کریں، حضور تو قباء میں جن لوگ بنی عمرو بن عوف میں صلح کرانے کے لیے وہاں رکے رہے، تو نماز کہاں ہونی تھی؟ وہ تو ہونی تھی نا جہاں حضور تھے، مدینہ منورہ میں، حضور اپنی مسجد میں جہاں ہوتے تھے، تو وہاں نماز کا جب وقت آ گیا، اور حضور تو اسی لیے نہیں آئے کہ ابھی صلح نہیں ہوئی تھی، کو وقت لگ گیا، وحبس رسول اللہ، نبی پاک رکے رہے، وحانت الصلاۃ، اور نماز کا وقت ہو گیا۔ یہ نماز کا وقت ہو گیا کہاں کی بات ہے؟ وہاں نہیں کہ جہاں صلح کرا رہے ہیں وہیں نماز کا وقت ہو گیا، نہ،
نماز کا وقت ہو گیا اس مسجد میں جس میں حضور خود نماز پڑھاتے تھے، یعنی مسجد نبوی میں، مدینہ منورہ میں، قباء میں نہیں۔ جب یہ بات سمجھ میں آ گئی تو پھر ایک بات بہت اہم ہے، فجاء بلال الی ابی بکر، حضرت بلال ابو بکر کے پاس آئے اور کہا ابو بکر کو، حضرت بلال نے، کہ حضرت معلوم ہوتا ہے کہ حضور وہاں رکے ہوئے ہیں اس کام میں اور نماز کا وقت ہو گیا ہے، تو یہ تو کیا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نماز پڑھا دیں؟ کیا ہو سکتا ہے کہ آپ نماز پڑھا دیں؟ یہ بات اس لیے اہم ہے کہ جب کہا کہ آپ نماز پڑھا دیں تو آپ نے یہ تو سنا ہوگا کہ حضور جب بیمار ہوئے تھے آخری وقت میں تو آپ نے کہا تھا صحابہ کو کہ ابو بکر کو ہو کے نماز پڑھائے، تو یہ صحابہ نے تو اس وقت کہا تھا، لیکن اس سے پہلے بہت سال پہلے بلال کے ذہن میں یہ بات آئی تھی، فجاء بلال، بلال آئے الی ابی بکر، حضرت ابو بکر کے پاس، وقالا، تو بلال نے کہا جب یہ بات سنیں، یہ بات تو آپ نے 12 سنی ہوگی نا کہ حضور اپنے آخری ایام میں، اپنے بیماری کے دنوں میں، جب آپ نماز نہیں پڑھا سکتے تھے تو آپ نے حضرت ابوبکر کو نماز کے لیے فرمایا تھا اور حضرت ابوبکر نے نماز پڑھائی۔ لیکن یہ بات آپ نے شاید نہ سنی ہو کہ اس سے سال پہلے ایک دفعہ ایسا موقع آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسجد مدینہ سے نکل کر قباء گئے، کیونکہ قباء میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد آتے ہوئے رستے میں ٹھہرے تھے اور قباء کے ساتھ آپ کو بہت محبت تھی، تو آپ کو اطلاع پہنچی کہ قباء میں کچھ اختلاف پیدا ہو گیا ہے بنی عمرو بن عوف میں، تو آپ وہاں چلے گئے ہیں، تو حضور تو وہاں گئے اور نماز کا وقت ہو گیا۔ کہاں وقت ہو گیا؟ نماز کا وقت تو ہر جگہ ہوتا ہے، لیکن فکر پڑی بلال کو، کہاں کے لیے؟ مسجد نبی کے لیے۔ تو بلال آئے اور ابو بکر کو کہا کہ حضور تو وہاں ہیں، تو آپ آئیں نماز پڑھا دیں۔ تو حضرت بلال نے حضرت ابو بکر کو کہا کہ نماز پڑھا دیں۔ معلوم ہوا کہ اس مرض الموت اور آخری دنوں کے بیماری کے حالات کے علاوہ سب سے پہلے یہ صدا اٹھی بلال کے ذہن میں، معلوم ہوا کہ جو نماز کی طرف دعوت دینے والا ہے اذانوں میں، تو نماز کے مسئلے کو، اہمیت کو اللہ تعالیٰ نے بلال کے ذہن میں بھی اتار رکھا تھا کہ اگر نبی پاک یہاں نہیں ہے تو پھر حق کا کہ ابو بکر نماز پڑھائے۔ تو حضرت ابو بکر کا نماز پڑھانا اس طرح پہلے ہمارے عام طالب علموں کے ذہن میں نہیں، اس لیے میں اس روایت کو صحیح بخاری سے پیش کر رہا ہوں، تو پڑھتا ہوں۔ کیا کہتے ہیں؟ فجاء بلال الی ابی بکر، بلال آئے ان کے پاس اور کہا یا ابا بکر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد حبس، حضور وہاں رکے ہوئے ہیں جہاں گئے تھے، وقد حانت الصلاۃ، اور نماز کا وقت ہو گیا ہے، فلکا نوم الناس، بس کیا ہو سکتا ہے کہ آپ ہی نماز پڑھائیں؟ تو اب ہو سکتا ہے اس وقت مسجد میں اور صحابہ بھی موجود ہوں، تو اب حضرت عبداللہ بن حضرت بلال نے اور کسی کو نہیں کہا کہ آپ نماز پڑھائیں، ابو بکر کو ہی کہا۔ تو حضرت بلال کے ذہن میں یہ بات کیسے آئی کہ اگر حضور نہ ہو تو ابو بکر ہی نماز پڑھائے؟ معلوم ہوا کہ یہ آواز خدائی آواز تھی جو اللہ تعالیٰ نے بلال کے ذہن میں اتاری، اور بلال کا اس وقت یہ کہنا کہ اگر حضور نہیں تو ابو بکر ہی نماز پڑھائیں، یہ ابو بکر کی عظمت پر اور ان کی شخصیت پر اور نبی پاک کے ثانی ہونے پر، یعنی اول حضور ہیں، ان کے بعد وہ ثانی ہے، ان کے ثانی ہونے پر یہ واقعہ جو ہے بڑی ایک روشن دلیل ہے۔ تو طالب علموں کو چاہیے کہ بخاری پڑھتے ہوئے ایسی احادیث جو پہلے کبھی نہ سنی ہوں، جب سنیں تو اس کو وہ یاد رکھ لیں اور پھر اپنے گھر میں اپنے بہنوں کو
اپنے بیٹوں کو اپنے تعلق والوں کو یہ سنائیں. تو میں بات سنا رہا ہوں اور دہرا رہا ہوں بات کو کہ کہا کہ حل لکا قوم الناسا، بس ہے آپ کے لیے کوئی گنجائش کہ آپ پڑھا دیں. تو دیکھو حضرت بلال نے یہ نہیں کہا کہ آپ پڑھا دیں. کیوں؟ بلال تھے چھوٹے اور حضرت ابوبکر سے بڑے. تو بڑے کو کہنا ہو تو اس طرح نہیں کہنا چاہیے کہ جیسا یہ کہہ رہا ہے کہ آپ پڑھا دیں، یہ آڈر ہے نہ. کہا کیا ہو سکتا ہے کہ آپ پڑھا دیں، یہ ادب کا پہلو ہے. تو بلال کی فراست پر میں حیران ہوں. ایک حبشی، بلال حبشی تھے، ایک حبشی کو اللہ تعالیٰ نے اتنی فراست دے رکھی تھی کہ وہ مقام ابو بکر سے آشنا تھا. اور کہا حل لکا، کیا ہو سکتا ہے ان قوم الناس کہ آپ نماز پڑھا دیں. کالا نام. تو ابو بکر نے بھی نہیں کہا، کسی اور کو کہہ دیتے. حضرت ابو بکر صدیق کے مزاج میں بھی انکساری تھی، تواضع تھی، لیکن یہاں انہوں نے تواضع اختیار نہیں کی. کالا نام کہا کہ ہاں. معلوم ہوا کہ ابو بکر کو بھی اپنے مقام کا پتہ تھا کہ اگر نبی مقام پر موجود نہ ہو تو ان کا ثانی میں ہوں. ورنہ بظاہر یہ جی میں آتی ہے بات کہ وہ کہتے بھی اور کسی کو کہو، اور بھی تو ہوں گے کئی. حضرت عثمان موجود ہوں گے، وہ نماز پڑھا دیں. ساتھ موجود ہوں گے، وہ نماز پڑھا دیں. طلحہ زبیر میں سے کوئی ہوگا. ایسے جب امکانات تھے تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہہ دیا نام. معلوم ہوا کہ ابوبکر صدیق پر جب ذمہ داری آئے گی تو انہوں نے اس ذمہ داری کو خود ہی نبھانا ہے اور ہاں ہی کہنی ہے، نہ نہیں کہنی. کہہ دیا نام ہاں. ساتھ ہی کہا ہاں نام ان تم، اگر تم چاہو. تو مسئلہ بیان کر دیا کہ امام وہ ہو جس کو لوگ چاہیں. اگر لوگ نہ چاہیں تو امام جو نماز پڑھائے تو وہ نماز مکروہ ہوتی ہے. کسی جگہ امام کھڑا کر دینا کہ پیچھے نماز پڑھنے والے اس کو صحیح نہ سمجھیں تو اس کے لیے امام کے لیے نماز پڑھانی پھر مکروہ ہو جائے گی. تو حضرت ابوبکر صدیق کا علم دیکھو کہ جب بلال نے کہا اور ادب کے لہجے میں کہا تو انہوں نے کہا کہ نام ان تم، ہاں اگر تم چاہو. تو معلوم ہوا کہ میں امام اس لیے بن رہا ہوں کہ تم مجھے کہہ رہے ہو، تم مقتدی کہہ رہے ہو، میں خود نہیں بنا. معلوم ہوا خود امام بننا، خود امام بننا یا زبردستی امام بن جانا، زبردستی امام بن جانا یہ کوئی اچھا کام نہیں، شرافت کا کام نہیں ہے. تو اب پھر میں بیان کرتا ہوں حدیث پوری. کالا نام، کہا ہاں ان تم، اگر تم چاہو. فاقامہ بلال الصلاۃ، پر بلال نے پھر تکبیر کہہ دی. بلال نے جب اب نماز پڑھنی ہے تو بلال نے پھر تکبیر کہی. تو کہا یہ فاقامہ، تو اقامہ کا لفظی معنی ہے اقامت کہی. میں نے اس کا ترجمہ کیا ہے تکبیر کہی ذرا سمجھانے کے لیے، ورنہ اقامت کہی. فاقامہ بلال، بلال نے اقامت کہی، الصلاۃ نماز کی. وتقدم ابو بکر، اور ابو بکر آگے ہو گئے. وکبر للناس، اور لوگوں کے لیے پھر ابو بکر نے تکبیر کہی. یہ تکبیر کون جس کو کہہ رہے ہیں تکبیر اولا، یعنی نماز شروع کر دی. اللہ اکبر کبر للناس، لوگوں کے لیے کسے تکبیر کہی؟ ابو بکر نے. ابھی ابو بکر نے تکبیر کہی تھی کہ حضور آ گئے وہاں سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو وہاں فارغ ہو کر آنا ہی تھا پاس سے واپس. وکبر للناس، حضرت ابوبکر نے جماعت کرانے کی بطور امام کے تکبیر کہی. وجاء رسول اللہ، اور آگے حضور بھی. جا رسول اللہ یمشی فی الصفوف، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے فی الصفوف، صفوں میں. کس طرح آئے؟ یہ شکوا شکن، صفوں کو توڑتے ہوئے. جب سب نمازوں کی قائم ہو گئی تھی تو آرام سے حضور آئے ہوں نہ. حضور چونکہ اصل امام تھے اور یہ ابو بکر تو ان کی جگہ تھے نا. تو جو اصل امام ہے
وہ سمے توڑ کر بھی جائے اور آگے بھی گزر جائے، مقتدیوں سے آگے بھی نکل جائے تو اس کا حق ہے۔ تو اس کو کوئی نہیں کہتا امام کو۔ یہاں کا علاقہ ہوتا تو لوگ کہتے کہ جب ایک شخص کھڑا ہو گیا تو حرج کیا تھا مولوی صاحب، حرج کیا تھا، وہ پڑھاتا تھا، آپ کو ضرور سمے توڑنی تھی۔ لیکن یہ صحابہ کا ماحول تھا۔ تو جاء رسول اللہ، حضور آئے، یمشی فی الصفوف، صفوں میں چلتے ہوئے، یشقوا شکن، اور سب توڑ دیتے تھے، یعنی سب کھڑی ہو اور جب جانا ہو تو سب کو توڑ کر آگے نکلے گا، پھر اگلی لائن سے بھی آگے جانا ہو پھر توڑ کر نکلے گا، یشقوا، صفوں کو توڑتے رہے، صفوف جمع صف کی، یمشی فی الصفوف یشقوا شکن حتیٰ قام من الصف، حتیٰ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی صف میں آ گئے، پہلی صف میں آ گئے۔ تو امام کون تھا؟ ابو بکر۔ حضور پہلی صف میں آ گئے، فاخذ الناس بالتصفیح، اور لوگوں نے جو تھی وہ تالی بجا دی، تالی بجا دی تاکہ امام کو پتہ چل جائے، امام کو کہ اصل امام پیچھے آ گیا ہے۔ تو انہوں نے تالی بجا دی، اور حضرت سہل بن سعد جو اس حدیث کے راوی ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ التصفیح ہو تصفیق ہو، کہ یہاں جو تصفیح تھی وہ تصفیح کی تھی، تالی بجانا تھی۔ وکانا ابو بکر لا یلتفت فی صلاتہ، اور ابو بکر اپنی نماز میں ادھر ادھر نہیں دیکھتے تھے۔ تو ابو بکر کو پتہ ہی نہیں چلی کہ حضور پیچھے آ گئے ہیں۔ فلما اکثر الناس ہو، جب لوگوں نے بھی اسی طرح کیا، لوگوں نے بھی اس طرح کیا کہ اللہ اکبر کہا ہوگا یا تالی بجائی ہوگی، تو التفاتا، جب فلما اکثر الناس التفاتا، تو پھر ابو بکر نے دھیان کیا، فاذا رسول اللہ، تو کیا دیکھتے ہیں ابو بکر کہ حضور آئے ہیں۔ تو اب حضور نے جب دیکھا کہ ابو بکر کو پتہ چل گیا ہے کہ میں آیا ہوں، فاشار الیہ، تو حضور نے ابو بکر کو اشارہ کیا ان یصلی، کہ نماز پڑھاتا رہے، یعنی جو ابو بکر صدیق کی امامت تھی وہ صحابہ کے اس بڑے مجمع میں کئی صفوں میں سب کے سامنے ایسی ہوئی کہ حضور نے بھی اجازت دی کہ آپ پڑھاتے رہیں۔ فاذا رسول اللہ، جب پتہ چلا حضرت ابوبکر کو کہ حضور آ گئے ہیں، فاشار الیہ یامرہ، تو حضور نے ان کو اشارہ کیا ان یصلی، کہ نماز پڑھائیں۔ فرفع یدہ، ابو بکر یدہ، لیکن ابو بکر نے نماز نہیں پڑھائی۔ فرفع ابو بکر یدہ، ابو بکر نے اپنے ہاتھ اٹھا لیے، فحمد اللہ، اور کہا الحمدللہ، الحمدللہ کہا۔ تو الحمدللہ ہے خبر دینا، بولنا اپنا کلام نہیں ہے، تو کہا الحمدللہ، ثم رجل قہقرہ وراءہ، اور پھر آپ پیچھے ہٹ گئے، کون؟ ابو بکر۔ ثم رجع، پھر آپ واپس پیچھے قہقرہ پیچھے، وراءہ، حضور کے، حتیٰ قام فی الصف، حتیٰ کہ وہ صف میں کھڑے ہوئے، اور تقدم رسول اللہ، اور رسول پاک آگے بڑھے، وصلی، اور حضور نے نماز پڑھائی للناس، لوگوں کو۔ یہ حدیث بڑی شان کی ہے، اور یہ بہت کم لوگوں کو معلوم ہوتی ہے، اور اس میں حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیچھے ہٹنا اور حضور کا اشارہ کرنا کہ آپ اپنی جگہ پڑھاتے رہیں، لیکن اب تو یہ آپ کے حکم حدودی نہیں تھی، یہ احترام اور ادب کا تقاضا تھا، احترام اور ادب کا تقاضا تھا۔ تو یہ جو لفظ ہیں یہ صاحب سمجھیں کہ ادب کا تقاضا تھا، جسے پڑھیں۔ فلما فرغا، جب نماز سے حضور فارغ ہوئے، اقبل علی الناس، تو آپ حضور لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے۔ اقبلہ کا معنی ہے کہ توجہ کرنا، اقبال علی الناس۔ فلما فرغا، جب آپ فارغ ہوئے، اقبل علی الناس، آپ لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے، فقالا، تو آپ نے خطبہ دیا، کہا یا ایھا الناس، اے لوگوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سارے صحابہ کو، یا جو وہاں مقتدی تھے، جتنے اس نماز میں آئے ہوئے تھے، جن کی سبوں کو آپ نے ایک ایک کر کے عبور کیا تھا، ان کو خطبہ دیا
یا ایھا الناس، اے لوگو، ما لکم ہینا نابکم شان فی الصلاۃ اخذتم بالتسویہ، تو حضور نے کہا کہ تم پیچھے یہ تالی کیوں بجا رہے تھے؟ اب جب نماز شروع کر دی میں آگے آ گیا اور وہ کہ پیچھے رہے، تو اب تم نے تالی بجانی کی اس وقت کیوں شروع کی تھی؟ تو کہا ہینا نابکم، جب تمہیں کوئی نوبت آئی، الجھن آئی نماز میں، اخذتم بالتسویہ انما التسویہ للنساء، یہ تالی بجانا جو ہے یہ عورتوں کے لیے ہے، حضور نے کہا للنساء من نابہ شان فی صلاۃ، مردوں میں سے کسی کو نماز میں اس طرح کی ضرورت پیش آ جائے کہ اے نزل بہ امر من الامور، حافظ کسرانی اس کی شرح میں کہتے ہیں کہ نزل بہ امر من الامور، کوئی ایسا واقعہ پیش آ گیا تو بس کہنا پھل یقل، تو حضور نے فرمایا اس مرد کو کہنا چاہیے سبحان اللہ، سبحان اللہ کہنا چاہیے، تالی نہیں بجانا چاہیے، تالی بجانا تو عورت کے لیے۔ معلوم ہوا کہ عورت کی آواز پر بھی پردہ ہے، جب تالی بجا دی تو اسے پردہ ڈال دیا اس کی آواز پر بھی، تو عورت کا مقام حیا اس طرح اونچا ہے کہ اس پر تالی کا پردہ ہے اس وقت بھی۔ فرمایا اس کو چاہیے کہنا، کیا کہنا چاہیے؟ کہنا چاہیے سبحان اللہ، تو اس کو سبحان اللہ کہنا چاہیے۔ ثم التفت الی ابی بکر، پھر حضور نے ابو بکر کی طرف دھیان کیا، حضرت ابو بکر کو خاص ان کو، وقالا، اور کہا یا ابا بکر، اے ابو بکر، ما منع کا ان تو صلی حینا اشرت الیک، جب میں نے تجھے کہا تھا کہ تو نماز پڑھا، تو نماز پڑھا، تو کیوں نہیں پڑھاتا رہا؟ یعنی ابو بکر صدیق کے پیچھے ہٹنے پر حضور نے سوال کیا کہ ابو بکر جب میں نے کہہ دیا تھا تو پیچھے کیوں ہٹا؟ اس سے معلوم ہوا کہ حضور نے اعلان فرمایا کہ میرے بعد ابو بکر کی امامت منظور ہے، مجھے منظور ہے، تو میرے ماننے والے اور میرے مقتدی اور میری نماز کے لوگ ان سب کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ابو بکر کا امام ہونا حضور نے منظور کیا۔ تو کہا اے ابو بکر، ما منع کا، کس چیز نے تجھے روکا، ان تو صلی حینا شرط الیک، جب میں نے اشارہ کیا تجھے؟ کالا ابو بکر، تو ابو بکر نے عرض کی، تو یہاں کالا کا معنی ہے عرض کی، جب چھوٹا بڑے سے بات کرے تو اس کا معنی یہی ہے، کالا ابو بکر، تو ابو بکر نے عرض کی، ما کان ینبغی لابن ابی قحافہ، ان کے والد کا نام، ان کے نام ابن ابو قحافہ تھا، تو کہا ابو قحافہ کے بیٹے کا یہ حق نہیں ان یصلی جا کہ وہ نماز پڑھائے رسول کے آگے ہو کر، تو میں نے آپ کے آگے کھڑے ہو کر نماز پڑھانا اپنے لیے مناسب نہیں سمجھا۔ تو حضور تو کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر کی امامت منظور ہے، تو ابو بکر نے جو کہا کہ نہیں میں پیچھے ہٹتا ہوں کیونکہ ابو قحافہ کے بیٹے کے لیے یہ مناسب نہیں کہ وہ نماز اس طرح پڑھائے کہ رسول پیچھے ہوں، تو یہ ادب اور احترام کی وجہ تھا۔ تو اس حدیث پر ہم اس بات کو ختم کرتے ہیں۔ تو میں طالب علموں اور طالبات سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اپنی اس کتاب پر جو بشرا کی چھپی ہوئی ہے، اس کا صفحہ 669 669 یاد رکھیں، جس میں یہ ایسا واقعہ ہے جو شاید آپ نے پہلے نہ سنا ہو اس پر، اور یہ اس کا صفحہ 469 پر، اور جو پہلی حدیث میں نے وہ بیان کی ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ اٹھانا جو ہے نماز میں، جس کو کہ رفع دین کی حدیث کہتے ہیں، وہ صفحہ 468 پر ہے، 468 پر، اور حدیث نمبر 735 ہے۔ اور جن کے پاس ترجمے والی اردو ترجمے کی کتابیں ہیں، بخاری کے ترجمے کی، تو وہاں صفحہ 468 پر وہاں بھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، صفحہ 468 پر یہ روایت ہے، اس کو سنبھال کر رکھیں۔ اب وقت ہو گیا نا جی، اب ہم وقت کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب جتنی احادیث بھی اہم ہیں جن کو لوگ اٹھائے پھرتے ہیں، اور حدیث کے طالب علموں میں بعض اوقات انتشار پیدا ہو جاتا ہے کہ حدیث میں کیا ہے، حدیث کے کیا لفظ ہیں، تو حدیث کو سمجھنے کے لیے ساری کتابوں پر نظر ہونی چاہیے۔ اب میں نے
صحیح بخاری کی روایت کو بیان کرتے ہوئے آپ کے سامنے امام طحاوی کی نماز پر بھی وہ نظر کی اور بتایا کہ عبداللہ بن عمر جو رفع یدین عند رکوع و عند رفع منہ کے راوی ہیں، وہ خود جب نماز پڑھاتے تو رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ اس پر اصول آپ کے سامنے بیان کیا۔ اذا عمل صحابی، جب صحابی کوئی عمل کرے بخلاف ما روا ہو، اپنی روایت کے خلاف، فالعبرۃ لما رعا ہو، تو سبق وہ لو جو اس کی اپنی رائے ہو، لا لما روا ہو، اس پر نہیں جو اس نے روایت کیا۔ تو جگہ لما رعا ہو اس کو کہتے ہیں رائے، لما رعا ہو جو اس کی رائے ہوئی۔ معلوم ہوا کہ صحابہ کی رائے اتنی ایسی نہیں کہ اس کو نفرت کے ساتھ کہو کہ یہ اہل الرائے ہیں، تو اہل الرائے ہونا صحابہ میں کسی کسی کا مقام تھا، ہر کسی کا نہیں۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما لنا الا اللہ۔